اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا کے برابر کوئی نہیں ہے، اگرچہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسله، ہم رسولوں میں کسی نے فرق نہیں کرتے، نفس رسالت میں ہر رسول برابر ہے، نفس نبوت میں ہر نبی برابر ہے، ہر مرتبے کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مگر انہی میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض وہ ہے جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا ہے، اور جسے اللہ نے درجوں بلند کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے آپ کے آقا ہے، مدینہ کے تاجدار ہے، جس کو درجوں اللہ نے بلند کیا، جن کے درجے کو نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پہنچا ہے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی اہل بیت، نہ کوئی دنیا میں انسان پہنچ سکتا ہے۔ سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا اللہ نے جسے بنایا ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے، ہمارے آپ کے سرکار ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت نے بتایا ہے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ہاتھ اٹھا کر کے پورا مجمع بولے ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ، ایسا نہیں زور سے بولو، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، مقصدوں کو رضا مجھا بھی دیتی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے اور آپ کے آقا کو بنایا ہے، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو خاتم النبیین کی امت میں وجود بخشا ہے۔ اللہ تمام نبیوں میں میرے نبی سب سے افضل ہے، اور میرے حضور کی امت امتیوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ امت کی شرافت یہ نبی کے شرافت کے اعتبار سے ہے، جو نبی نبیوں میں جتنے ہی اشرف ہے وہ اتنے ہی اس کی امت امتیوں میں اشرف ہے، تو تمام امت میں سب سے افضل امت یہ ہے جس کو قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، ان تو خیر امت اخرجت للناس، خیر امت ہو، بہترین امت ہو، لیکن یہی پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ امت تمام امت میں افضل ہے، اور میرے آقا تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، تو جس کا درجہ بڑا ہو، جس کا رتبہ بڑا ہو، اس کا حصہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز یہاں تقسیم کریں تو ہم لوگوں کے علاقے میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو ممبر میں رہتے ہیں شیرینی تقسیم کی جاتی ہے تو ان کو دو دو حصہ دیتے ہیں، اور جو مجمع میں رہتے ہیں ان کو ایک حصہ دیتے ہیں، اور بانٹنے والے اگر ہوشیار ہوتے ہیں اور شیرینی کم رہتی ہے تو دونوں ہاتھ سے ایسے خالی کر کے ایک خرما اٹھاتے ہیں اور دو بڑا اٹھا کر کے دیتے ہیں۔ پاکستان آپ بھی جلسے میں ہے اور جو ممبر میں ہے وہ بھی جلسے میں ہے، لیکن ان کو دو حصہ کیوں دے رہے ہیں، آپ کو ایک حصہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کہو گے حضرت ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عالم لوگ ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اللہ نے ان کے سینے کو انہیں مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ پورا علاقہ آ کر سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور عزت و احترام کے ساتھ ہم ان کو ممبر پہ بیٹھاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھاتے ہیں، آتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی محبتوں کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ ہم سے بڑے ہیں، تو اگر ان کا درجہ بڑا ہے اور دو حصہ دے دیا
دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پتا چلا اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اس کا حصہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو درجہ تو اس امت کا بڑا ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے دیکھو تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اعمار امتی بین الستین والسبعین، میری امت کی عمر طبعی 60 اور 70 کے درمیان ہے. یعنی عام طور سے اس امت کی عمر طبعی 60-70 کے درمیان ہے. اب اللہ کا کرم ہے، کسی کو 80 سال عمر دے دیا، کسی کو 90 سال عمر دے دیا، کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے، لیکن عام طور سے عمر طبعی امت کی ہے 60 اور 70 کے درمیان. ذہن کو حاصل کیجیے گا تو امت میں سب سے افضل یہ امت ہے. لیکن اگلی امت جو حضور ہے، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 600 سال، کسی کی عمر 800 سال، کسی